سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال من الصوف بكل شعرة حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم نے مسلمانوں کو سال میں 2 تہوار عطا فرمائے ہیں، 2 ایسے مواقع عطا فرمائے ہیں کہ جس کے بارے میں ارشاد ہے کہ ان 2 مواقع پر خوشی کا اظہار کریں، اور پھر خوشی کے اظہار کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ عید الفطر پر خوشی کے اظہار کا طریقہ بتایا ہے، اور بقرہ عید، عید الاضحیٰ پر بھی خوشی کے اظہار کا طریقہ بتایا ہے، اور یہ طریقے بتا کر اصل میں اس خوشی کے تہوار کو بھی عبادت بنا دیا ہے۔ صحابہ کرام مدینہ منورہ میں حضور سے پہلے بھی 2 دن تہوار منایا کرتے تھے، لیکن ان کی نوعیت عیدیں کی نوعیت سے مختلف تھی۔ عیدین کے جو تہوار ہیں وہ تہوار اس سے پہلے عجیب ہوتے تھے، گویا کہ اس میں اللہ پاک کی فرمانبرداری کا عنصر نہیں ہوتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابہ یہ 2 دن آپ کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے حضور کو بتایا حضور ہم ان 2 دنوں میں کھیل کود کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 دنوں کے بدلے میں اللہ پاک نے آپ کو بہترین 2 دن عطا فرما دیے، ایک عید الفطر کا دن اور ایک عید الاضحیٰ کا دن۔ اس کے علاوہ اب آپ کا کوئی تہوار نہیں ہے۔ چنانچہ اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آج بھی آپ حضرات صبح سویرے تیار ہو کر تکبیرات پڑھتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیرات پڑھتے ہوئے بغیر اذان کے، نہ لاؤڈ سپیکر سے اعلان ہوا ہے کہ لوگوں مسجد کی طرف آؤ، اور نہ اذان ہوئی ہے، بلکہ اللہ پاک نے اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے کہ مسلمان ایک خاص طریقے پر اپنی خوشی مناتا ہے، اور وہ خاص طریقہ یہ ہے کہ اپنی خوشی میں رب تعالیٰ کی عبادت کو سب سے پہلے رکھتا ہے۔ اپنی خوشی کے موقع پر رب تعالیٰ کی عبادت کو سب سے پہلے رکھتا ہے، اور خدا نخواستہ کبھی زندگی میں غم آ جائے تو غم کی کیفیت میں بھی رب تعالیٰ کی مرضی کو سب سے پہلے رکھتا ہے۔ یہ مسلمان کی اچھی اور سچی شان ہے۔ بیچ میں اگر کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ پاک سے معافی مانگنے پر اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ تشریف لے آئیں، ابھی ہم نماز انشاءاللہ ادا کریں گے۔ یہاں سے ہماری عید کی ابتدا ہے، یہاں سے ہماری عید کی ابتدا۔ یاد رکھیں عید کا پیغام یہ ہے کہ زندگی میں جب جب اللہ پاک خوشی کا موقع دیں، چھوٹی خوشی ہو یا بڑی خوشی ہو، ظاہری طور پر خوشی سمجھ نہ بھی آئے تب بھی اس کو اللہ پاک کی مرضی اور اللہ پاک کی رضا کے ساتھ شروع کرنا چاہیے۔ ابھی ہم سب لوگ بیٹھے ہیں عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے، ہمارے دل و دماغ متفکر ہیں یار نماز پڑھنی ہے، پھر خطبہ ہوگا، پتہ نہیں امام صاحب خطبے میں کتنا ٹائم لگائیں گے، پھر دعا ہوگی، پھر جانور کٹنے کی باری کب آئے گی۔ یہ ملی جلی کیفیت اللہ پاک کو بڑی پسند ہے کہ میرا بندہ اپنے تہوار میں
میرے بتائے ہوئے حکموں کو پورا کرنے کے لیے مسلسل سوچ رہا ہے۔ تو یہ جو دل کی اندرونی کیفیت ہے، اس پہ اللہ رب العزت بہت خوش ہوتے ہیں۔ عید الفطر کے موقع پر تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں کہ روزے رکھے اور پھر صبح صبح اٹھے اور مسجد کی طرف آ گئے، تو وہ ملائکہ جواب دیتے ہیں حالانکہ اللہ پاک کو سب معلوم ہے، یا اللہ یہ آپ کی جنت چاہتے ہیں، آپ کی رضا چاہتے ہیں، اور یہ آپ کی جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ آپ کی ناراضگی سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آپ گوارے نہ فرشتوں، یہ جو چاہتے ہیں وہ ان کو دے دیا گیا، اور جس سے یہ پناہ مانگتے ہیں اس سے ان کو پناہ دے دی گئی۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام نے سوال کیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب یہ قربانیوں کا معاملہ کیا ہے کہ ہم جانور پکڑتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصولی جواب دیا، سنت ابیکم ابراہیم۔ میرے صحابہ اس کے بہت سارے جوابات ممکن ہیں، لیکن بہترین جواب یہ ہے کہ یہ آپ کے والد ابراہیم کا طریقہ ہے اور سنت ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، قربانی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے شروع کی۔ قربانی جناب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے ساتھ شروع ہو گئی تھی، اور پھر اللہ پاک کا فرمان ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور پھر ہر امت کے لیے ہم نے طریقہ بنایا کہ جو جانور ہم نے ان کو عطا کیا تاکہ وہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں اور ان کو ذبح کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان ساری کی ساری قربانیوں میں آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک اور پھر حضور کے زمانے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ خاص کیوں فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم؟ قربانی کیا ہے؟ فرمایا آپ کے والد ابراہیم کا طریقہ ہے۔ حالانکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ قربانی ایک ایسا یعنی بالکل منفرد عمل نہیں تھا کہ جو صرف ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہو، باقی کسی نے نہ کیا ہو۔ ظاہر سی بات ہے اس کا جواب یہی ہے، عقل مند کے لیے، ایک عشق کا دل رکھنے والے کے لیے اس میں بڑا واضح جواب ہے، قربانی ساری دنیا نے کی، لیکن سب سے عمدہ اور بہترین قربانی تو ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ جی ہاں، اس وجہ سے سنت ابیکم ابراہیم فرمایا کہ روئے زمین پر آدم علیہ السلام سے لے کر قریب تک تمام لوگوں نے قربانیاں کی ہیں، لیکن ان قربانیوں میں جو قربانی نمبر لے گئی، ان قربانیوں میں وہ قربانی جس کو اللہ پاک کی طرف سے سرٹیفکیٹ مل گیا، ان ھذا لہو البلاء المبین، ابراہیم یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا جس میں آپ کامیاب ہو گئے۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم ہم نے جو آپ کو خواب میں ایک آزمائش کے لیے حکم دکھایا تھا، آپ نے اس خواب کو سچا کر دیا، آپ نے اس خواب کو سچا کر دیا، اب ہماری طرف سے انعام سنیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ان کو ایک مینڈا عطا فرما دیا بچے کے بدلے میں۔ آگے چل کر وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، جب ابراہیم نے ہماری مان لی تو ہم نے ابراہیم کے لیے رہتی دنیا تک ایک اصول بنایا، سلام علی ابراہیم، سلامتی بیچتے رہیں گے ابراہیم پر۔ کمال ہے نا۔ ایک اندازے کے مطابق جو یہ مورخین نے اندازہ لگایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک ایک خاص اندازے کے مطابق 6000 سال، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک 1444 سال لگا لیں، 1450 سال لگا لیں، 7500 سال ایک انسانی اندازے کے مطابق گزر گئے ہیں۔ آج بھی منبر پر، محراب پر، تحریر میں، تقریر میں، دیگر مواقع میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر زندہ ہے، عقیدت اور محبت زندہ ہے۔ 23ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ہے ہم یہ روایت قائم کریں گے کہ لوگ، آنے والے لوگ ابراہیم آپ پر سلام بھیجیں گے۔
اور کیوں نہ بھیجیں؟ وہ قربانی تھوڑی سخت نوعیت کی تھی، قربانی ایسی تھی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو بلا واسطہ ڈائریکٹلی وحی کے ذریعے بھی بتایا جا سکتا تھا کہ ابراہیم آپ اپنے بیٹے کو لیں اور ذبح کریں، یہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ بڑے لوگوں کی بڑی بات، بڑے لوگوں کے بڑے امتحان۔ دیکھیں ڈائریکٹ وحی نہ بھیج کر ابراہیم علیہ السلام کا الگ نوعیت کا امتحان ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ جو آج ہم کام کرنے جا رہے ہیں اس کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کی بڑی قربانی اور بہت بڑا امتحان ہے، اور وہ یہ ہے کہ 90 سال تک ابراہیم علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد نہیں۔ کتنے سال تک؟ 90 سال۔ ابو الانبیاء ہیں، یعنی انبیاء کے والد ہیں، ایسے انبیاء کے والد ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے چند انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے، جناب آدم علیہ السلام، جناب شیث علیہ السلام، جناب ادریس علیہ السلام اور جناب نوح علیہ السلام۔ ان چند انبیاء کا تذکرہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ملتا ہے۔ پھر جو ابراہیم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ چلتا ہے، تمام بنی اسرائیل کے انبیاء، چھوٹے بڑے، شریعت کے ساتھ بغیر شریعت کے، سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، اور وہ بھی جناب سیدنا اسحاق کی اولاد میں۔ دوسرے صاحبزادے جن کی وجہ سے آج یہ روایت قائم ہے، جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام، وہ ان کی اولاد چلتے چلتے خالی نبیوں سے، آخر میں آ کر میرے اور آپ کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے۔ تو 90 سال کی عمر میں اللہ پاک نے بیٹا عطا کیا۔ یہ جو 90 سال گزرے یہ دھوپ میں اور چھاؤں میں نہیں گزرے، بلکہ مختلف امتحانات میں گزرے۔ نمرود کا سامنا ہوا، ملک بدر ہونا پڑا، طرح طرح کی مصائب اختیار کیے۔ سب سے پہلے تو گھر سے مخالفت ہو گئی۔ والد صاحب نے فرمایا اگر آپ نے ان بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑا نہیں تو میں آپ کو رجم کروں گا۔ قالوا لئن لم تنتہی، اے ابراہیم اگر آپ باز نہ آئے، لأرجمنک، میں پتھر ماروں گا آپ کو۔ تو اتنی بڑی قربانیاں، قربانی در قربانی کی زندگی گزارتے ہوئے 90 سال کے بعد اللہ پاک نے ان کو اولاد دی جس کا نام سیدنا اسماعیل رکھا گیا۔ 90 سال کے بعد حکم آیا، ابراہیم خواب میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام اس کو ذبح کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی کی ایک قسم ہوتی ہے، اس کو جٹلایا نہیں جا سکتا۔ ایک دن رات کو ایک خواب میں دیکھا، دوسری رات کو دیکھا، تیسری رات کو دیکھا، سمجھ گئے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ بیٹے کو بٹھایا، قرآن مجید بیٹے کی تعریف کرتا ہے، یعنی اس کے خد و خال بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اب اپنے والد کے ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا، اتنا ہو گیا کہ تھوڑی بہت ہیلپ بھی کر سکے۔ اس وقت حکم آیا کہ یہ ایک اکلوتا اور چہیتا ہے، چھری لو اور اس کو ہمارے نام پر قربان کرو۔ اور یہ خواب میں حکم ملا، عجیب کشمکش، لے کر بیٹے کو بیٹھے، بیٹا ایسا معاملہ ہے ذرا بتانا، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، میں ذبح کر رہا ہوں، کیا کروں؟ قربان جاؤں اس نبی زادے پر؟ چونکہ نبی کی تربیت تھی، فرمایا یا ابت افعل، والد صاحب سوچتے کیا ہیں، کر گزریے جو آپ کو ارشاد ہوا ہے۔ کمال ہے، یہ ہے قربانی کی روح، یہ ہے فلسفہ قربانی، کہ جب من چاہی اور رب چاہی میں ٹکراؤ پیدا ہونے کی کوئی صورت بنے تو رب چاہی جیت جائے، من چاہی ہار جائے، یہ اصل ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، اسی پر میرا آج کا یہ بیان مکمل ہوگا۔ دونوں باپ بیٹے نے رب تعالیٰ کے حکم کے سامنے مشورہ یا اس پر ٹائم لگانا یا سوچنے کا کوئی اس کو گوارا نہیں کیا۔ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ زندگی میں جب کبھی بھی اللہ پاک کا حکم آئے، اختیار میں ہو، طاقت میں ہو، یا چھوٹا موٹا اس کے لیے آپ کو مجاہدہ بھی کرنا پڑے، مشقت بھی اٹھانی پڑے، تو اللہ کی بات کو اوپر رکھ لیں، اللہ پاک آپ کی لاج رکھ دیں گے۔ اس طرف کو ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، تعمیر کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ بیت اللہ کی تعمیر آپ کے حکم پر ہو گئی ہے، اب اس میں کرنا کیا ہے ہمیں بتا دیں۔
ارینا مناسکنا، یا اللہ ہمارے اعمال ہمیں بتا دیجئے۔ اور پھر آگے دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے اور اس میرے فرزند اسماعیل کو اپنا فرما بردار بنا دیجئے، اور یا اللہ ہماری آنے والی نسل کو اپنا فرما بردار بنا دیجئے، اور یا اللہ ہمارے بعد ایک نبی آئے جو یہاں کے لوگوں کو قرآن کی تلاوت کر کے بتائے، اس کے معانی بتائے، اپنی حکمت سے مبنی، حکمت سے بری ہوئی احادیث بتائے۔ یا اللہ ان کے آنے والے لوگوں کے رذائل باطنہ کا خاتمہ فرما کے ان کا تزکیہ نفس کرے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اذ قال لہ ربہ اسلم۔ سنت ابراہیمی کا بڑا چرچا ہے، لیکن کاش کہ ہم سنت ابراہیمی کو ہمیشہ اپنی ترجیحات سے اوپر رکھنے والے بن جائیں۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، دونوں چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام سے یہ مشورہ کیا کہ میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو اس بیٹے نے، صاحبزادے نے جواب دیا یا ابت افعل۔ والد صاحب سوچتے کیا ہے، کر گزریے جو آپ کو حکم ہوا ہے۔ یہ بیان کرنا اور سننا بڑا آسان ہے۔ جب انسان چھری تیز کرتا ہے، جانور کو ذبح کرتے ہوئے بھی دل میں خیال آتا ہے یار یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اپنے خون کو، اپنے ڈی این اے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کو ارشاد ہوتا ہے اے ابراہیم ہماری فرما برداری کرو، اے ابراہیم، یا اذ قال لہ ربہ اسلم۔ وہ وقت قابل ذکر ہے کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے کہا میری فرما برداری کرو۔ اب اس کا جواب سنیں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت سماعت فرمائیں۔ قال اسلمت لرب العالمین، فرمایا اے میرے مالک میں آپ کا فرما بردار ہو چکا۔ یہ نہیں کہا کہ سوچا جائے گا، وضو کیا جائے گا، غسل کیا جائے گا، دیکھا جائے گا، مطلب کسی قسم کا کوئی توقف نہیں، کوئی ویٹنگ نہیں۔ وہاں سے اللہ کا حکم آیا ابراہیم ہمارے فرما بردار ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب تعالیٰ، اے میرے باری تعالیٰ، میں آپ کا فرما بردار ہو چکا۔ اور پھر اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو فرمایا کہ مرتے دم تک وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، میری اولاد مرتے دم تک اللہ پاک کے فرما بردار رہنا۔ اللہ کریم ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سنت ابراہیمی یہ ایک مجموعی منظر ہے، یہ ایک مجموعی مظہر ہے، یہ ہم اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں ایک دن میں۔ پورے سال قربانیاں اس طرح نہیں ہو سکتی، ایک دن اجتماعی طور پر مسلمان رب تعالیٰ کو اپنی ادا دکھاتے ہیں یا اللہ آپ کا حکم تھا ہم اس کو بجا لائیں۔ لیکن اپنی انا کو ہر کسی موقع پر ذبح کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہوگا۔ اور خاص طور پر بات یاد رکھیں کہ مسلمان کی خوشی بھی اور مسلمان کا غم بھی یہ اللہ پاک کی ذکر اور اللہ پاک کے احکامات سے خالی نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جب قربانی کی تعلیم دی تو صرف زبانی نہیں دی، بلکہ 10 سال تک مدینہ منورہ میں قیام رہا۔ ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے ذبح کرتے تھے۔ ایک صحابی نے حضور سے جب یہ روایت نقل کی تو فرمایا میرے محبوب 2 مینڈے ذبح کرتے تھے، میں بھی 2 قربانیاں کیا کروں گا۔ چنانچہ وہ بھی 2 بکرے یا 2 مینڈے جو بھی ان کو میسر آتے تھے وہ ذبح کرتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج مبارک کیا، فیصلہ کن حج کیا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں 100 اونٹ ذبح کیے، 63 اونٹ اپنے ہاتھ دست مبارک سے ذبح کیے۔ بقیہ کے لیے جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ باقی آپ ذبح کریں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عملی طور پر بھی قربانی کی اور اپنی امت کو قربانی کی تعلیم دی۔ امت کو چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ پاک کے راستے میں جب وسعت ملے، جب ہاتھ پہنچے تو اس قربانی کی سنت سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں۔ ایک طرف تو میں نے آپ کو اس کے فضائل سنائے، صحابہ نے پوچھا قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم نے سنت ابراہیمی کو زندہ کیا، ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا کھال کے اوپر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ پھر سوال کیا حضور
اون والے جو جانور ہوتے ہیں جن کی جسم پر اون ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا جن جانوروں پر اون ہوتی ہے اس اون میں جتنے بال ہوتے ہیں اس بال ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ اور میرے صحابہ یہ نہ سمجھنا کہ آپ قربانی زمین پر کرتے ہیں اس کا آسمان میں کوئی تذکرہ نہیں۔ وَإِنَّهُ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں پہنچتا ہے، پہلے اخلاص کے ساتھ اللہ پاک کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، قربانی کرو دل کی خوشی اور کشادگی کے ساتھ، اللہ پاک کو دکھانے کے لیے، ریا دکھلاوے سے محفوظ رکھتے ہوئے اللہ پاک کے راستے میں قربانی کی جائے۔ آخر میں ان لوگوں کے تمام اعمال کو یعنی وہ کرتا ہوں، تحسین پیش کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو اللہ پاک نے دیا اور انہوں نے اخلاص کی خاطر اللہ کے لیے قربانیاں ارینج کی، اور ان لوگوں کی بھی اس عمل کی میں مطلب تعریف کرتا ہوں کہ جن کو موجودہ مالی حالات میں پچھلے سال کی نسبت اس سال تھوڑی سی کمی کا سامنا ہوا اور انہوں نے قربانیوں کو دیگر وقف انداز میں پسماندہ علاقوں میں یا اپنے سے دور کرنے کی کوشش کی۔ اور ان لوگوں کی بھی تعریف ہوگی کہ جو پچھلے سالوں میں پورا جانور ذبح کرتے تھے اور اس سال قربانی کا حصہ لیا انہوں نے، اور ان لوگوں کے لیے بھی تعریفی کلمات ہیں کہ جو دل میں تمنا کے سمندر لیے بیٹھے ہیں کہ کاش ہمیں بھی عطا ہو اور ہم بھی بھر کر اللہ کے نام پر قربان کرتے رہیں۔ اصل میں معاملہ اللہ کا ہے، اور یہاں دل کا کنیکشن جب اللہ سے جڑ جاتا ہے تو اللہ پاک اپنے بندے کے ارادے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ نماز کے بعد تکبیرات کہتے ہوئے آپ لوگ رخصت ہو جائیں گے، اپنی جو آپ کی قربانیوں کی ترتیب ہوگی، نماز اور خطبہ کے بعد دعا کے بعد مجھے جلدی جانا ہوگا، سامنے سلاٹر ہاؤس میں دعا کر کے ہم قربانی کا عمل شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صفحے